حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدمہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کرنے تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، جب سب حاضر ہو کے کانپ رہے تھے، اجڑیاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، گڑھے کھودنے والے، گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے، سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ تو زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ اللہ اکبر، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ
فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں اور نوافل ادا کروں۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ آج حضور جب کھاتے بن کر آئے فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، کانپتا ہے، فرمایا لاؤ چابی پیش کر دیں۔ تالا کھولا، نوافل ادا کیے، پھر تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر تھے، عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا۔ عمر فاروق چولی پہ لائے کھڑے تھے، عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے۔ علی المرتضیٰ کو بھی ناز تھا، سارے منتظر تھے، لیکن حضور فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کانپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا، فرمایا یہ لو چابی، تو نے تو نہیں دی تھی، میں عطا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا عثمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا، اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے۔ تو پھر اس نے کہا یہ خلق، اللہ اکبر، تیری تک کے ادامانی میں مرید ہو گئے۔ پھر وہ حضور کا غلام بن گیا، اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی۔ فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائے ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن قتل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن قتل چھپا ہوا ہے، تو میں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے، اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں، لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا؟ گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا؟ رات کا اندھیرا تھا، صحن حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور نقاب اڑا ہوا ہے، کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آقا مسکرا دیے، فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔